اردو کہانی رب کی حکمت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صفدر ہے، میں کرنگی کراچی کا رہائشی ہوں۔ 3 سال پہلے ہفتے کی رات 1 بجے کا ٹائم تھا۔ میں صدر سے گھر جا رہا تھا کہ کینٹ موڑ جو جناح اسپتال کے قریب ہے، وہاں پہنچا تو بائک کی لائٹ میں ایک زخمی جوان خون میں لت پت نظر آیا۔ میں نے چیک کیا تو زندہ تھا۔ 2 منٹ دور ایمبولینس کھڑی ہوتی ہیں، ان کو ساتھ لایا۔ میں نے جلدی سے اس کا شناختی کارڈ نکالا، ایڈریس دیکھا تو کالا پل ریلوے کالونی کا تھا۔ اتفاق سے میرا بچپن گزرا ہے وہاں، میرے ذہن میں پوری لوکیشن آ گئی۔ ڈرائیور بولا آپ ایمبولینس میں نہ آنا، پولیس آپ کو بٹھا لے گی۔ وہ ایمرجنسی گیا اور میں فوری اس کے گھر اطلاع دینے کہ پتہ نہیں کس کا بچہ ہوگا۔ میں نے دروازہ بجایا تو ایک 60 سالہ بزرگ نکلے اور بولے آپ کون ہو بیٹا؟ میں نے پوچھا یہ اشر عادل کا گھر ہے؟ وہ بولے جی۔ پھر گھبراتے ہوئے بولے سب خیریت تو ہے؟ میں نے اپنی ہمت جمع کرتے ہوئے کہا انکل جلدی جناح اسپتال ایمرجنسی پہنچے۔ وہ روڈ پر زخمی پڑا تھا، ایمبولینس لے کر گئی ہے۔ میں ایڈریس لے کر بتانے آ گیا تھا۔ میں نے کہا جلدی چلیں، میں لے چلتا ہوں۔ وہ بولے بہو کو بتا کر آتا ہوں۔ راستے میں وہ روتے اور دعائیں کرتے رہے، بولے میرا اکلوتا بیٹا ہے، دعا کرو اللہ محفوظ رکھے۔ میں نے حوصلہ دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ بہتر فرمائے گا۔ اتنے میں ہم ایمرجنسی پہنچ گئے۔ اندر دیکھا تو اشر کے گرد ڈاکٹر جمع تھے اور ٹریٹمنٹ جاری تھی۔ انکل اندر گئے تو پتہ چلا اندرونی چوٹیں لگی ہیں اور 48 گھنٹے اہم ہیں، اس کے بعد ہی کنڈیشن واضح ہوگی، دعا کریں۔ انکل گھبرا گئے، وہ بے آسرا ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، تو میرے ضمیر نے یہ گوارا نہ کیا کہ ان کو اکیلا چھوڑ جاؤں۔ میں نے کہا انکل آپ پریشان نہ ہوں، مجھے بھی اپنا بیٹا سمجھیں، جو انجیکشن وغیرہ یا دوائی لانی ہو مجھے پرچی دے دیجیے گا۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھے گلے لگا لیا۔ MLO بیان لینے آیا تو اشر نے ٹوٹی پھوٹی آواز میں بتایا کہ کارڈیو وارڈ کے بعد ویگن خراب ہو گئی تھی، تو میں اتر کر پیدل کنارے کنارے چل پڑا کہ قریب ہی ہے، پیدل ہی نکل جاتا ہوں، گاڑی پتہ نہیں کب آئی۔ ایک تیز رفتار کار ٹکر مار کر بھاگ گئی۔ پھر ڈاکٹر نے والد کو اور مجھے اندر بھیجا۔ انکل رو رہے تھے۔ اشر نے بیوی بچوں کا پوچھا، انکل بولے ہاں بچے سو رہے تھے، نرگس کو بول آیا ہوں میں آؤں تو دروازہ کھولنا بس۔ میں نے اپنے گھر فون کر دیا تھا کہ میں صبح آؤں گا تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ میں نے کہا انکل میں یہاں ہوں ICU میں، تو ویسے ہی وہ خود دیکھ بھال کرتے ہیں، آپ گھر جائیں، بچے اکیلے ہوں گے، صبح آ جائیے گا۔ اشر بولا عباس صبح نرگس اور بچوں کو لیتے آنا، مجھے ملنا ہے۔ اچھا بیٹا، انکل بولے۔ وہ دعائیں دیتے چلے گئے۔ صبح 2 معصوم بچے اور بیوی ملنے آئے۔ اشر بیوی سے مل کر بہت رویا، بچوں کو پیار کرتے کرتے ہچکیوں سے رونے لگا۔ میں شیشے کے باہر سے یہ دکھی منظر دیکھ رہا تھا۔ میں نے انکل سے اجازت لی اور شام کو آنے کا کہہ کر گھر آ گیا۔ رات کا جاگا ہوا تھا، نہا کر ناشتہ کیا اور سو گیا۔ شام کو تیار ہوا اور جیب میں پیسے ڈال کر اسپتال پہنچ گیا۔ وہاں انکل موجود تھے، بس مجھے دیکھ کر مسکرائے اور شکریہ ادا کرنے لگے۔ ارے شرمندہ نہ کریں پلیز، مجھے خود نہیں پتا، شاید اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوگی۔ اتنے میں وارڈ بوائے باہر آیا، اشر کے ساتھ کون ہے، جلدی اندر آئیں۔ ہم بھاگ کر گئے تو وہ ڈاکٹرز کی لاکھ کوششوں کے باوجود آخری سانسیں لے رہا تھا۔ انکل تو چیخ مار کر لپکے اور اس کا ہاتھ تھام لیا، اللہ میری زندگی لے لے، میرے بیٹے کو بچا لے۔ اشر جھٹکے لیتے ہوئے بولا میرا ٹائم ہو گیا، بابا میرے بیوی بچوں کا خیال رکھنا، نرگس سے کہنا نکاح کر لینا، پر کسی برائی میں نہ پڑنا۔ اور انکل کے منہ میں الفاظ ہی تھے کہ اس نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھا اور گردن ڈھلک۔ میں ایسے رویا جیسے میرا اپنا بھائی دم توڑ گیا ہو۔ رب کے کام رب ہی جانے۔ قصہ مختصر تدفین تک تو رشتہ دار 2-3 دن آئے، پھر غریب کو کون یاد کرتا ہے۔ میں نے عادل صاحب کو یقین دلایا کہ اللہ نے مجھے آپ سے شاید اس لیے ملوایا ہو کہ میں آپ کا بیٹا بن کر آپ کی خدمت کر سکوں، جو اپنے والد مرحوم کی خدمت میں کبھی رہ گئی ہو اس کا ازالہ ہو سکے۔ گھر کا اور ان بچوں کا سارا خرچہ آج سے میرے ذمہ ہے۔ ماشاءاللہ میرا بوتیک کا مال ایکسپورٹ ہوتا ہے، پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ 6-7 ماہ میں ان کو مجھ میں اشر نظر آنے لگا، اور ایک دن انہوں نے میرے آگے درخواست کی کہ بیٹا آپ ہمارے لیے اتنا کچھ کرتے ہو، میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں، میرے بعد پھر لوگ بہو کو طعنہ دیں یا بدنام کریں، اور اس کے ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، ایک احسان اور کر دو، اگر نرگس سے نکاح کر لو تو مجھے سکون ہو جائے گا۔ میرے لیے یہ بہت مشکل کام تھا کہ گھر والے 2 بچوں کی ماں سے میری شادی پر راضی ہوں۔ میں نے کہا میں امی جان سے مشورہ کرتا ہوں، آپ نرگس سے پوچھ لیں وہ اس شادی پر راضی بھی ہوگی یا نہیں۔ وہ بولے بیٹا میں نے پہلے اس سے پوچھا تھا، پھر ہی آپ سے بات کی ہے، وہ راضی ہے۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے امی سے ذکر کیا تو وہ خوشی سے بولی یہ تو بہت نیکی کا کام ہے، ہم ان کا بھرم رکھنے کے لیے خود لڑکی کے گھر جا کر رشتے کی درخواست کریں گے۔
اور یوں آج نرگس میرے ساتھ بہت خوشحال زندگی گزار رہی۔ بڑا بیٹا ادر اور زارا اسکول جاتے ہیں۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بے شک رب العزت مخصوص کام لینے کے لیے اپنے بندوں کا انتخاب کرتا ہے۔ کیسے ایک حادثہ بنا میرے اور نرگس کی شادی کا سبب، میرا رب بہتر جاننے والا ہے۔ میری درخواست ہے ان لوگوں سے، اگر آپ کسی کو زخمی یا کسی بھی قسم کی مدد کا طلبگار دیکھیں تو پلیز فوری مدد کریں، شاید آپ کی مدد سے کسی کی زندگی یا عزت بچانے کے کام آ جائے۔